بھتیجا تو بھتیجا ہوتا ہے. اگر دین میں اختلاف ہو تو باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے, بیٹا باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے. تاریخ اسلام میں بھی یہ مثالیں ہیں اور اس سے پہلے بھی. اگر دین میں اختلاف ہے, ایمان میں اختلاف ہے, عقیدے میں اختلاف ہے, تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ باپ بیٹے اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا. لیکن یہ تو بھتیجے ہیں اور معمولی اختلاف نہیں ہے بظاہر. حالانکہ ابو طالب سے تھوڑی اختلاف تھا. پورا شہر ایک طرف, ایک محمد ایک طرف. اور جناب ابو طالب نہ صرف یہ کہ پناہ دیے ہوئے ہیں, اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں. ایک پورا دیوان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا, پورا دیوان. اور اس دیوان میں حقائق توحید, حقائق نبوت, حقائق مقام ختم نبوت سب موجود ہیں. اور بعض اشعار تو بہت مشہور ہیں. میں اس وقت صرف ایک شعر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دیوان میں جو لامیہ قصیدہ ہے, جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس قصیدے کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں یہ کہہ کر, توجہ رکھیے گا ارباب دانش, کہ یہ 2 مصروں میں, ایک بیت میں, ایک شعر میں مقام عصمت مصطفیٰ بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر معصوم ہے. اور کیسے معصوم؟ حالانکہ لفظ معصوم نہیں آیا اس شعر میں, عصمت کا کلمہ نہیں آیا. کاش افکار آپ حضرات کے افکار عالیہ میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکیں اور میں اپنی بات آپ حضرات تک پہنچا سکوں. لفظ عصمت نہیں آیا, لفظ معصوم نہیں آیا. یہ اصطلاح کلامی یہ شعر میں موجود نہیں ہے. شعر کی زبان بالکل فطری اور شعر کی زبان ہے. فرماتے ہیں حلیم رشید عادل غیر طائش یوالی الہا لیس عنہ بغافلی. یہ لامیہ قصیدہ حضرت ابو طالب کا بہت مشہور و معروف ہے. کوئی مورخ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ ہے یا نہیں ہے. اس میں وہ مشہور شعر بھی ہے, وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اور بہت سے اشعار ہیں. یہ وہ شعر ہے عصمۃ للارامل کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مواقع پر اپنے اصحاب کو دیکھ کے کہتے تھے, تم میں سے کوئی ہے جسے ابو طالب کا وہ شعر یاد ہو؟ کوئی ہے جو مجھے وہ شعر سنائے؟ اور لوگ شعر سنا کر بزم مصطفیٰ میں بار پاتے تھے, اعتبار پاتے تھے, عزت پاتے تھے, آبرو پاتے تھے, حضور کی شفقتوں کے مستحق قرار پاتے تھے. اب میں اس مشہور شعر کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے علم اخلاق کی کتابوں کا نچوڑ اور علم کلام میں عصمت کے مفہوم کا نچوڑ دونوں اس ایک شعر میں موجود ہے. اور شعر بہت سادہ سا. حلیم ایک صفت بیان ہوئی کہ یہ ہمارا بھتیجا وہ ہے جس کے تم درپے آزار ہو, تم چاہتے ہو ہم اسے چھوڑ دیں اور تم قتل کر دو. یاد رکھو ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہم اس کی حفاظت سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حلیم ہے. حلیم, حلیم کوئی معمولی صفت نہیں ہے. حلم کی صفات یعنی بردباری, برداشت, صبر. حلیم رشید, اور یہ رشید ہے. رشید کسے کہتے ہیں؟ جو حکمت رکھتا ہو, ویژن رکھتا ہو, بصیرت رکھتا ہو, علم رکھتا ہو, وہ ہے رشید. اور ہدایت رکھتا ہو, صاحب ہدایت ہو, رشید. حلیم رشید. عادل, اور عادل بھی ہے. حلیم ہے. اچھا عموماً لوگ بہت بردبار, حلیم, مہربان ہوتے ہیں تو پھر عادل نہیں رہ جاتے. بھائی وہ بہت رحم دل ہیں. اب یہاں ماشاءاللہ ہمارے مجلس میں تو روزانہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بھی تشریف لاتے ہیں, اور سابق
جسٹس جناب مقبول باقر جعفری صاحب بھی، اور موجودہ جسٹس جناب رضوی صاحب بھی، اور بہت سے حضرات ہیں. میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا. جو فرش عزا پر آنے والے حضرات ہیں ان کا دل اور ذہن بہت تربیت یافتہ ہوتا ہے. یہ تو کسی بھی ملک اور ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں. کوئی ملک ان پر ناز کر سکتا ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بہت انصاف کرنے والے ججز ہوتے ہیں، جن کی شہرت ہوتی ہے، تو ان کی شہرت کے ساتھ کچھ چیزیں اور کہی جاتی ہیں. بھیا ان سے بات نہ کرنا، وہ تو بات ہی نہیں سنتے کسی کی. بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں. ایک ذرا سا رحم کی امید نہ رکھنا. یہ سب باتیں سنتے رہتے ہیں نا. یہ کس تصور سے جڑا ہوا ہے؟ عادل. جو عدالت شعار ہیں، عدل کی تلوار لٹک رہی ہے، ان سے کسی مہربانی کی توقع نہ رکھنا. تو دنیا والوں کے ذہن میں جو عادل کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب عادل ہوتا ہے، اور یہ ججوں سے لے کے مولویوں تک ہے، یہ علماء کے لیے، مولویوں کے لیے جو شرط ہے نا کہ عادل ہوں. نماز نہیں پڑھا سکتا ہمارے ہاں، مگر وہ جو عادل ہو. تو وہ عادل ہونے کی صفت ہم نے بعض لوگوں میں ایسی دیکھی کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہی نہیں ہے کبھی. یہ عادل ہونے کی پہچان نہیں. بہرحال وہ مصطفیٰ ایک طرف رحم دلی ہے، بردباری ہے، حلم ہے، اور دوسری طرف عادل ہے. اور تیسری طرف کیا ہے؟ رشد، حکمت، علم، بصیرت. توجہ ہے، حلم، رشد، عدل. اور جہاں پہلے حضرت ابو طالب نے فرمایا حلیم رشید عادل، عادل، فوراً کہا غیر طائش، مگر یہ عادل وہ ہے جس کے اندر طائش نہیں ہے. حلیم ہے، رشید ہے، عادل ہے، مگر کیسا عادل؟ طائش نہیں ہے. اچھا، یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو علم اخلاق کی روشنی میں کسی انسان کو معصوم ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ خلاف عدل و انصاف اس سے کوئی بات صادر ہو ہی نہیں سکتی. اور عدل و انصاف بھی اس حسن کے ساتھ ہوگا کہ جہاں طیش نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا، سختی بیجا نہیں ہوگی. عدل ہوگا مگر حلم کے ساتھ، عدل ہوگا مگر رشد کے ساتھ، عدل بھی ہوگا تو بردباری کے ساتھ. علم اخلاق کے تصورات اور اقدار کی روشنی میں ایک معصوم انسان کی تعریف پہلے مصرے میں ہے. لیکن علم کلام میں جسے معصوم کہتے ہیں، اس میں معصوم کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے کردار کی حفاظت کرنے کے لیے خدا نے فرشتے مقرر کیے ہوں، خدا نے خصوصی اہتمام کیا ہو کہ ہمارا یہ بندہ کہیں کسی خطا میں گرفتار نہ ہو جائے. اور ہمارے آپ یہ علم کلام کی شرط ہے، علم اخلاق کی شرط نہیں ہے. دوسرا مصرع کیا کہہ رہا ہے؟ یوالی الہا لیس عنہ بغافلی، اور یہ ایسے خدا کا ماننے والا ہے جو خدا اس سے غافل نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآلہ محمد، بلند تر سلمان. ایک شعر، صرف ایک شعر. یہ تو میں نے بہت یعنی وقت کا دامن جتنی وسعت رکھتا تھا اس کے لحاظ سے عرض کر دیا، ورنہ صرف لفظ حلیم پہ کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے. کیا کیا مفاہیم ہیں. رشید، اس کے لیے کیا کیا مباحث ہیں. عادل، اس کے لیے کیا کیا مباحث ہیں. پھر وہ عادل جو غیر طائش ہو. وجد کیجئے، حلیم رشید عادل غیر طائش یوالی الہا لیس عنہ بغافلی. یہ خود ذاتی طور پر حلیم ہے، رشید ہے، عادل ہے، اور طیش بھی نہیں آتا اسے. اور اس خدا کو مانتا ہے جو خدا
اس کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتا. یعنی ہمیشہ خدا کی نگرانی اور حفاظت ہے. خدا کی نگرانی ہے اور اس کی حفاظت ہے، اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد. صلی اللہ